کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عورت پر اس کا شوہر ظلم کرے اور جب وہ اس ظلم سے تنگ آ کر خلا مانگے تو اسے اپنا حق مہر بھی چھوڑنا پڑ جائے؟ آئیے آج اسی بہت اہم سوال کا جواب دیکھتے ہیں ایک سچی کہانی اور قانون کی نظر سے۔ ذرا سوچئے تو، ایک طرف شوہر کا رویہ اتنا خراب ہو کہ بیوی کے لیے ساتھ رہنا ہی ناممکن ہو جائے، اور دوسری طرف جب وہ انصاف کے لیے عدالت جائے تو شوہر الٹا یہ شرط رکھ دے کہ طلاق چاہیے تو حق مہر کو بھول جاؤ۔ بھئی یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ تو چلیں اس پورے مسئلے کو ایک سچی کہانی سے سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بالکل اصلی کیس ہے جو عدالت تک پہنچا۔ یہ کہانی ایک ایسی بیوی کی ہے جسے ایک بہت ہی مشکل صورتحال کا سامنا تھا۔ تو بات ہے سن 1999 کی، جب ان دونوں کی شادی ہوئی۔ شروع میں تو آپ جانتے ہیں سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ شوہر کا رویہ بہت ظالمانہ ہو گیا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ بیوی کو مجبوراً اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ جب کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا تو اس نے انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے ہمت کی اور عدالت میں 2 الگ الگ کیس دائر کیے۔ پہلا تو یہ کہ بھئی شوہر کے ظلم کی وجہ سے اس رشتے کو ختم کیا جائے، مطلب اسے خلا دی جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کا جو قانونی حق ہے، یعنی 4 لاکھ روپے حق مہر، وہ اسے دلوایا جائے۔ اچھا، اب یہاں کہانی میں آتا ہے ایک ٹویسٹ۔ شوہر صاحب نے عدالت میں آ کر یہ شرط رکھ دی کہ دیکھو بھائی، اگر بیوی خود ہی علیحدگی چاہتی ہے یعنی خلا لے رہی ہے تو پھر اسے اپنے حق مہر سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اور یہی وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جس کا آج ہم قانون کی روشنی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی صورتحال میں ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ چلیں اس قانونی نکتے کو بالکل آسان، سادہ زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ خلا آخر ہے کیا؟ بالکل آسان لفظوں میں یہ بیوی کا وہ قانونی حق ہے جس کے تحت وہ عدالت جا کر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اچھا جی، اب آتی ہے سب سے اہم بات۔ قانون جو ہے نا، وہ خلا کی 2 الگ الگ قسموں میں فرق کرتا ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جہاں بیوی کسی ذاتی وجہ سے، مطلب میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی، اس لیے وہ الگ ہونا چاہتی ہے، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اسے حق مہر چھوڑنا پڑے۔ لیکن دوسری صورت وہ ہے جو اس کہانی میں ہے، یعنی جب بیوی شوہر کے ظلم کی وجہ سے خلا لینے پر مجبور ہو جائے۔ اس حالت میں قانون بالکل صاف کہتا ہے کہ اسے اپنا حق مہر چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ جب یہ معاملہ جج کے سامنے آیا تو انہوں نے اس کو کس نظر سے دیکھا اور فیصلے کے پیچھے ان کی اصل سوچ کیا تھی۔ عدالت کی سوچ کا جو نچوڑ ہے نا، وہ اس ایک سوال میں ہے کہ بھائی جس بندے کی اپنی غلطی، اپنے ظلم کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہا ہو، اسے انعام کیوں ملے، اور جو مظلوم ہے، جو پہلے ہی اتنا کچھ سہہ چکا ہے، اسے حق مہر سے بھی محروم کر کے مزید سزا کیوں دی جائے؟ عدالت نے کچھ بہت ہی اہم باتوں کو نوٹ کیا۔ پہلی یہ کہ بیوی نے صاف صاف ریکارڈ پر بیان دیا تھا کہ اس کا شوہر ظالم ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ علیحدگی اس کی مرضی نہیں بلکہ شوہر کے رویے کی وجہ سے اس کی مجبوری تھی۔ اور ایک مزے کی بات یہ کہ شوہر خود حق مہر کے بارے میں جو باتیں کر رہا تھا وہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے نہیں مل رہی تھیں۔ ان سب باتوں سے یہ بالکل صاف تھا کہ اصل غلطی کس کی ہے۔ ان تمام ثبوتوں اور دلیلوں کو سامنے رکھتے ہوئے آخرکار وہ وقت آیا جب عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا اور انصاف ہوا۔ عدالت نے ایک ہی جھٹکے میں شوہر کا یہ مطالبہ کہ بیوی خلا کے بدلے حق مہر چھوڑے پوری طرح سے مسترد کر دیا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ عدالت نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ بیوی کو اس کا پورا حق مہر یعنی 4 لاکھ روپے کی پوری رقم فوراً ادا کرے۔ تو اس طرح اس عورت کو نہ صرف ایک ظالم شوہر سے نجات ملی بلکہ اس کا مالی حق بھی اسے پورا کا پورا ملا۔ دیکھیں، اس عدالتی فیصلے سے ہمیں ایک بہت بڑا اور اہم سبق ملتا ہے۔ یہ صرف ایک کیس کا فیصلہ نہیں بلکہ یہ ایک اصول ہے جو سب کے لیے ہے۔ اور وہ سبق یہ ہے کہ اگر کسی شوہر کا ظلم اور برا سلوک بیوی کو خلا لینے پر مجبور کر دے تو وہ عورت اپنے حق مہر کی بری طرح سے حقدار ہے۔ اسے اپنا قانونی حق چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ قانون ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے حقوق کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ آخر کوئی بھی انسان چپ چاپ ظلم اور ناانصافی کیوں برداشت کرے؟ یہ اہم معلومات خود بھی جاننا اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔